تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جی السلام علیکم، آپ آج دیکھیں گے چیف اور خریدہ کا ایک بہت خصوصی پروگرام۔ آج چونکہ مبارک مہینے شعبان کی مبارک ترین رات 15 شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات رب کریم و عظیم کی محبتوں، رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کا ایک سمندر بے پناہ ہے جو کہ مخلوق خدا پر نازل ہوتا ہے۔ آج اس شب کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی محفل سجائی ہے جس میں خصوصی گفتگو رہے گی کہ آج کی شب بطور مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں عبادات کس طرح کی کرنی چاہیے، اور آج کی رات ہی صرف ان عبادات کو تسلیم اور ان کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا ایک مجموعی خاصہ کس طرح سے بنانا چاہیے۔ آج اس خصوصی محفل میں اسی حوالے سے بات ہوگی۔ اس رات کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں سے جس نے اگلے 1 سال کے دوران پیدا ہونا ہے، جس نے وفات پانی ہے، پوری مخلوق خدا کا رزق کیا ہے، وہ سب آج کی اس بابرکت رات لکھ لیا جاتا ہے۔ اس شام غروب آفتاب کے وقت سے ہی جیسے ہی آفتاب ڈھلتا ہے تو رب کریم و عظیم جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ جس نے جو مانگنا ہے وہ اپنے رب سے مانگ لیا جائے، اور یہ ندا، یہ آواز اگلی صبح فجر ہونے تک مسلسل جاری رہتی ہے۔ سو جو اس دن میں اس رات میں برکت پانے والے ہوتے ہیں، جو رحمت پانے والے ہوتے ہیں، جو محبت پانے والے ہوتے ہیں، جن کے ہاں بخشش، جن کے نصیب میں لکھی جانی ہوتی ہے، جن کے نصیب میں سعادت لکھی جانی ہوتی ہے، وہ سب اس رات کو عبادت کرتے ہیں، اس رات کو اپنے رب کی خوشنودی طلب کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شعبان کے مہینے کے چونکہ فوراً بعد مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک پڑتا ہے، اس لیے شعبان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے سے آپ کی یا ایک انسان کی وہ ڈرل، ایک مسلمان کی وہ ڈرل شروع ہو جاتی ہے جو کہ اسے رمضان میں اوج ثریا تک پہنچا سکتی ہے۔ سو آج کی اس خصوصی محفل میں میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ محبوب حمدانی صاحب موجود ہیں، ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ حمدانی صاحب آج اس محفل کے لیے وقت دینے پہ۔ ان کے ساتھ فرید پراچا صاحب براج امان ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم فرید پراچا صاحب، بہت شکریہ آج کی اس رات کے لیے ہمیں وقت دینے پہ۔ اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ آج وقت دینے کے لیے۔ شوکت بسرا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ میرے اس طرف اندلیب عباس صاحبہ ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم اندلیب عباس صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج کی رات کا۔ اسما بخاری صاحبہ نون لیگ کی بڑی زبردست اور سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم اسما بخاری صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالیہ رشید صاحبہ، ابھرتی ہوئی مشہور نعت خواں ہیں، بچپن سے نعت خوانی کرتی رہی ہیں، آج یہ اپنی آواز کا سحر اس خوبصورت اور اس سحر انگیز رات میں آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کا ایک بار پھر بہت سے شکریہ۔ ان تمام مہمانان گرامی کو آپ ویسے پولیٹیکل ٹاک شوز میں دیکھتے رہتے ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہوئے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج سیاست کے حوالے سے کسی بھی سیاسی لڑائی جھگڑے کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات خدا تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو بخش دیتے ہیں سوائے اس کے جو کافر ہو، جو مشرک ہو، جو قاتل ہو اور جو کینہ رکھنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو۔ سو آج کی اس نشست میں آپ ان سیاسی رہنماؤں کے درمیان کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھیں گے، بلکہ آج صرف امن کی، محبت کی اور نیکی کی تلقین ہوگی، اور بڑے اچھے، بڑے خوبصورت پیرائے میں۔ فرید پراچا صاحب کیا کہیں گے آپ، کیسا لگ رہا ہے آپ آج کو؟ تمام آپ کے جو پولیٹیکل حریف ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اس بابرکت شب میں، اور اچھی خوبصورت باتیں آج کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہماری ایک بہت ہی اچھی روایت ہے کہ ہماری جو تقریبات دینی نقطہ نظر سے ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے، اور آج کی رات جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے، یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پہ، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت دی، بعض راتوں کو بعض راتوں پہ فضیلت دی ہے. جیسے جمعے کا دن ہے اس کو تمام جمعوں پہ فضیلت، تمام دنوں پہ فضیلت دی گئی. رمضان کا مہینہ ہے، مہینوں پہ فضیلت دی گئی. اسی طرح لیلۃ القدر ہے، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کی بڑی فضیلت خود قرآن پاک کے اندر ہے. درست. پھر لیلہ مبارکہ اور شب برات کے سلسلے کے اندر بھی احادیث ہیں، 10 راویوں سے احادیث ہیں جی. اور اس میں بھی ایک بڑی برکت و فضیلت ہے جو اس رات کی بیان کی گئی ہے. اور خود شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اپنا آپ نے کہا. اور پھر رمضان کو کہا کہ یہ امت کا مہینہ ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو ہے ہمارے سامنے. اب جو بات جس سے آپ نے ایک آغاز بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ویسے ہی وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اس کا سب سے زیادہ آسان کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ پہ ایک آنسو کے ایک قطرے سے بھی اسے راضی کر سکتے ہیں، اپنی زبان کی ایک جنبش سے بھی راضی کر سکتے ہیں. میاں بیوی اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے، بہن بھائی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا جلدی اللہ رب العالمین سبحان راضی ہو اللہ، کیا جاتے ہیں، خوبصورت وہ معاف بات کر کی. دیتے ہیں. لیکن یہی راضی کرنا انسان کے لیے کیوں اتنا مشکل ہے پھر؟ اللہ کے اور راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کے لیے یہ قدم اٹھانا، راضی کرنے کا مشکل کیوں؟ اس میں کئی چیزیں، انا، تکبر، گھمنڈ، کئی چیزیں آ جاتی ہیں، دنیاوی لالچ، حرص، ہوس، خواہشات نفسانی، جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. جو بات آپ نے کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، جی. کینے کو معاف نہیں کرتے. قتل کا بھی بعض روایت میں ہے کہ قاتل کو بھی. اب یہ کہ جو ایک شرک ہے اس میں صرف ایک اضافہ، یعنی یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، وہ اول و آخر ہے، وہ ظاہر و باطن ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. جتنا بھی ہم بیان کریں اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بھی ہے، وہ تمام حکمرانوں کا حاکم ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو گویا کہ ہم باقی بادشاہتوں کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جنہوں نے بھی اپنے آپ کو الہ بنایا ہے تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ رب اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ اعلان ہے، فرما روا کوئی نہیں، اور حاکم اعلیٰ بجز ذات خدا کوئی نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. اس کا اقتدار تو قائم ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، سب سے مضبوط کرسی اسی کی ہے، زمین و آسمان کو جس نے گھیرا ہوا. سبحان اللہ. اور ایسے حاکم کے سامنے جب اس کا بندہ حاضر ہوتا ہے تو آپ کے تاثرات، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ یہ شب برات جیسے فرید پراچا صاحب نے فرمایا کہ خدا کو راضی کرنے کی افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، تو آپ اس رات میں کیا کچھ کرتی رہی ہیں، کیا کچھ کرتی ہیں؟ شکریہ غریدہ. پہلے تو یہ ایک نئی روایت آپ نے ہمیشہ کی طرح نئی روایات میں یہ بھی روایت آپ نے شروع کی ہے کہ آج ہم جیسے لوگ جو ہر وقت دنیاوی باتیں کرتے ہیں، آج ہمیں جو آپ نے یہ موقع دیا کہ اس رات کے حوالے سے جو مذہبی حوالے سے جو ہماری ایک پریکٹسز ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکے. درست ہے. مجھے یاد ہے شوکت بسرا صاحب بھی ہوتے ہیں، آج ہم وہ جھگڑا نہیں چاہ رہے. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیے جیسے پراچا صاحب نے کہا، میں ان کی بات کو بڑھانا چاہتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ اقدار موجود ہیں کہ کم از کم کسی کی فوتگی ہے، کسی کی خوشی غمی ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ شامل ہوتے ہیں. مذہبی جو ہمارے تہوار ہیں اس پہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ میں جوائنٹ فیملی میں پلی بڑی ہوں، سو میرے چچا، ان کی فیملیز، دادا دادی، بہت بڑا دن ایک اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، سب مل کے رہتے تھے. اب آج کل میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ ایک ماڈرنائزیشن کی طرف شاید جو ہم چلے گئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کو بس اپنی ایک وہ بنا لیا ہے، باہر اس سے نکلنا، بڑوں کو جو ہے وہ اتنی جوائنٹ فیملی کا شاید رواج اب نہیں اس طرح سے رہا. سو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا یقیناً. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رمضان میں بھی وہ میرے ساتھ نماز میں بھی اور اس میں وہ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو چند دن ہیں، چند راتیں ہیں، اس میں
کوشش کرتی ہوں کہ میری ماں ہونے کے حوالے سے میری تربیت ہے. جھڑیاں چھوڑنی ہیں یا انہیں پٹاخے چھوڑنے ہیں آج کی رات کے حوالے سے. وہ ختم ہو گیا ہے غریدہ. ہمارے بچپن میں تھا, مجھے یاد ہے, ہم وہ پٹاخے بجاتے تھے تو بڑے بہت ڈانٹتے تھے اس حوالے سے کہ اس رات میں یہ پٹاخے نہیں چھوڑتے, اس رات میں عبادت کرتے ہیں. لیکن آج کل نہیں ہے, آج کل نہیں ہے. اور میرے بچوں نے مجھے نہیں لگتا. منگواتے تھے ہم, یہ آپ کو یاد نہیں ہے جب ماں باپ سے لڑتے تھے کہ پھلجھڑیاں لے کے آنی ہیں, وہ ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو میرا خیال میں غریدہ بالکل عظمیٰ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی فرید پراچا صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, اور میں آپ کے چینل کا, آپ کے, ہم سب بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی عظیم و شان رات پہ ہم سب اکٹھے ہونے کا موقع دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اندلیب صاحبہ, جیسے آپ عظمہ کہہ رہی تھی کہ آج کی رات لڑائی جھگڑے کی رات نہیں ہے, کیونکہ خدا بھی اس شخص کو آج کی رات معاف نہیں کرتا جو لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے. تو اس رات کو کس طرح سے بسر کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ میرے خیال ہے یہ بڑی برکت کی رات ہے, اور ہم جیسے خطا کار جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کا احساس کریں اور ان کی معافی مانگیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آج کی رات اگر تو قسمتوں کا فیصلہ کر رہا ہے اور تو بہت برکت دینے والا, رحمت کرنے والا, ہم جیسے خطا کاروں کی بھی گناہ معاف کر کے کچھ ضرور ہمارے بچوں کو, ہمارے ملک کو آگے لے جانے کا موقع دیں. یہ جو رات ہوتی ہے یہ مجھے تو یاد ہے ہمیشہ سے. ہماری میں نانی کے گھر بہت میں نے وقت گزارا, تو چھت پہ ان کی ایک پرانے گھر ہوتے تھے جو شہر میں ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مکان ہوتا تھا اس کی چھت پہ عورتوں کی سب کی وہ ہوتی تھی نماز ہوتی تھی, نفل ہوتے تھے. اور اس میں بڑی کمپٹیشن ہوتی تھی اس زمانے میں, اور بڑے فخر سے ہم کہتے تھے کہ جی ہم نے کتنے نفل پڑھے, کس نے کتنے پڑھے, اور کس نے کیا. پھر شیئر بھی ہوتا تھا کہ ہم نے کیا خاص چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی. تو وہ جو ٹریڈیشنز ہیں وہ کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ اب بھی ہو, لیکن وہ جو ایک ہماری ایک وہ جو ہوتا تھا نا, ساری فیملی کا اکٹھا ہو جانا, سارے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا, اور پھر اپنے آپ کو جھولی پھیلا کے عاجزی کے ساتھ خواہش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا, وہ ٹریڈیشن آج بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں ہے. محفل جو ہوا کرتی تھی, اور بچوں کے اندر یہ ٹریڈیشن ڈالنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم جب وہاں آج کی رات بیٹھتے ہیں تو ہم بالکل جس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے, نہ ہمارا نام ہوتا ہے, نہ نشان ہوتا ہے, نہ ڈیزگنیشن ہوتی ہے, نہ ہمارے رولز ہوتے ہیں, بس ہم ایک خطا کار انسان ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ جی جو کچھ ہم سے ہو گیا وہ معاف کر دے, اور جو آگے آنا ہے اس میں برکت ڈال دے. خوبصورت بات کی ہے. مجھے محبوب حمدانی صاحب سے بات کرنی ہے, جو عظمہ صاحبہ نے بات کی ہے, جو اندلیب صاحبہ نے بات کی ہے کہ اس رات کی فضیلت تو بے پناہ ہے, لیکن ایسا کیوں ہے کہ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے والے بے پناہ ہوئے کرتے تھے, اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں. اب مجبوری ہے ہماری کہ ایک وقفہ لینا ہے, دل تو نہیں کر رہا اتنی خوبصورت گفتگو میں وقفہ لیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. نور پھیلا ہوا جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج آپ جیف اور خریدہ کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج کی بابرکت مبارک رات کے حوالے سے 15 شعبان کی آج رات ہے. محبوب حمدانی صاحب, جو بات پہلے عظمہ صاحبہ, اندلیب صاحبہ کر رہی تھیں کہ اس رات کی فضیلت تو بے پناہ ہے, فرید پراچا صاحب نے بھی فرمایا کہ خدا تو اپنے بندے کو بخشنے کے اسباب ڈھونڈتا ہے, لیکن ایسا کیوں ہے کہ ڈھونڈنے والے ہی بہت کم رہ گئے ہیں, فضیلت حاصل کرنے والے ہی بہت کم رہ گئے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی کہ فضیلت حاصل کرنے والے, اپنی بخشش حاصل کرنے والے لوگ کم رہ گئے ہیں, میرے خیال میں کم نہیں ہیں تو کافی, لیکن دنیا داری میں زیادہ الجھ جاتے ہیں. اچھا, دنیا کو زیادہ دیکھتے ہیں, اللہ کی طرف کم رجوع کرتے ہیں. اجاز چودھری صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک رات کا کام ہے, ایک رات کے مسلمان ہیں ہم, یا پوری زندگی ہماری مسلمانی میں گزرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. غریدہ, آپ کا بہت شکریہ. مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو روٹین میں ہم نہیں کرتے. یہ جو شب برات ہے نا, برات کا لفظ قرآن پاک کے اندر نازل ہوا ہے,
ایک ایسی جگہ پہ جب معاہدہ ختم کرنا تھا، یعنی یہ علیحدہ کر دیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے. ہمارے ذہن میں بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے رزق اور اس کی جو بھی عنایات ہیں اللہ کی، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ یعنی یہ فرمایا گیا کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. چنانچہ اس نے موقع دیا ہے کہ ہم جیسے گنہگار جو ہیں اور جو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ایسے مواقع اور ایسی راتیں دے دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے یہ اتنی سی رات ہے، اتنا وقت دھیان سے گزار لو، میری طرف توجہ کر لو، تمہیں ساری عمر کے لیے معاف کر دیا جائے گا. چنانچہ اس میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا طریقہ تھا اس رات کے لیے، آپ اکیلے بالکل قبرستان کی طرف چلے جائیں، جنت البقیع کی طرف، اور زیارت قبور، یعنی اللہ کا تذکرہ، اپنی موت کو یاد رکھنا. موت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ استاد ہے، یہ آپ کو سکھا دیتی ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ موت صدقہ ہے، اس لیے زیارت قبور کی اور نوافل ادا کیے، وہ بھی اخفاء کے اندر، تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کا بتایا نہ جائے. اور بلا شبہ دین جو اسلام ہے یہ اللہ کی یعنی ایک پوری عنایات ہیں. اب عام طور پہ پاکستان میں، برِ صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں تاثر ہے کہ سیاستدان جو ہیں اپنے عوام کا، اپنے ووٹرز کا خیال نہیں رکھتے، ان کا حق تلف کرتے ہیں. تو ایک سیاستدان کے لیے اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو میرا جو آپ کا معاملہ وہ تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں، جو آپ کا انسان سے معاملہ ہے، اگر اس میں آپ نے کہیں کوتاہی کی تو میرے پاس معافی نہیں ہے. جب تک وہ معاف نہ کرے، جب تک وہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا. میرا خیال کہتا ہے خاص طور پہ جو پولیٹیشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب سونپا ہے کہ آپ جائیں، جا کے مخلوق خدا کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں. ڈیفینیٹلی اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، ہم اگر اس میں غفلت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طریقے، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو انسان بھی خدمت خلق کے جذبے سے اس فیلڈ میں آتا ہے وہ اپنے تئیں تو پوری کوشش کرتا ہے. باقی اس رات کے صدقے میں سمجھتا ہوں ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، بہت سارے دوستوں نے اس طرف سے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کے اتنی اس کی عظمت ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے تو ظاہر ہے معافی بھی مانگتے ہیں، ان کے رزق میں اضافے کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں لے کر آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات مسلم امہ کے اندر غریدہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں، جو آگ لگی ہوئی ہے ہر مسلمان کنٹری کے اندر، اور جو جان بوجھ کر بڑھتائی جا رہی ہے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے خدا کے حضور گڑ گڑا کے، اپنے حضور کا واسطہ دے کے کہ یا اللہ آج مسلم امہ کو یہ جو چیلنجز درپیش ہیں، جو مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی پیدا کرے، ہمیں دوبارہ سے اتحاد برکت میں ہمیں اضافہ کرے. اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیے نا، کچھ 70,000 کے قریب لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں. تو میرا خیال میں آج کی رات خلق خدا کو اور ہم سب کو مل کر اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جس نقطے کا آغاز اعجاز چودھری صاحب نے کیا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں اسلام میں جو صرف وائزان تک محدود نہیں ہیں، جو صرف علماء کرام تک محدود نہیں ہے، وہ ہر معاشرے کے فرد کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اسی نقطے سے بات آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. نور پھیلا ہوا کی رات ہے. بیت اللہ شریف کی حاضری کے حوالے سے چند اشعار اور میری دعا ہے اللہ پاک اس رات کے وسیلے سے وہ لوگ جن کو ابھی تک اپنے اللہ کے گھر کی اور اس کے حبیب کے گھر کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، اللہ پاک ان کو بھی اس بابرکت رات کے وسیلے سے حاضری نصیب فرمائے. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا،
کشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی، دل محو التجاؤں میں تھا، طواف کرتا تھا دیوان وار کعبے کا، طواف کرتا تھا دیوان وار کعبے کا، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، سبحان اللہ، جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت، مہربانی جی، خلاف کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا، بہت خوبصورت۔ فرید پراچا صاحب کیا فرمائیں گے آپ اسی حوالے سے؟ خدا سے عرض و گزارش کی رات ہے یہ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قبرستانوں میں جانا، وہاں پر اگربتی جلانا، وہاں پر دعائیں کروانا مستجب سمجھتے ہیں، لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے آج کی رات پھلجھڑیاں بھی چھوڑتے ہیں، پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اصل میں اس رات کو؟ گریدہ کرنا تو وہی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو آپ نے کہا ہے، اور جو آپ کے صحابہ نے کیا ہے۔ بہت ساری باتیں بعد میں شامل ہو گئیں، لیکن بالکل واضح احادیث ہیں۔ جو آپ کا سوال تھا اس پہ میں تھوڑی سی بات، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے کہو میں بہت ہی قریب ہوں۔ یعنی ہم تو اللہ کو ڈھونڈنا اتنا آسان اور ہے، کئی جگہ پر روایت ہے کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور کہا کہ صرف قریب ہی نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا پکارتا ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب اتنی خوبصورت بات ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جو ماہر القادر نے کہا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ندامت اگر ہو جائے تو بہت ساری مسئلے بہت حل ہو جائے۔ خوبصورت۔ عالیہ صاحبہ ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، میری مجبوری ہے، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو عالیہ صاحبہ سے ایک نعت بھی سنیں گے اور دیگر مہمانوں سے بھی مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا جیف اور خریدہ کا 15 شعبان کی رات کا خصوصی پروگرام۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے
گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، اے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوؤں والے، گیسوؤں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھنور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا سوز ہے ان کی آواز میں، ان کی نعت خوانی میں، اور جو دعا مانگی گئی ہے اس نعت کے ذریعے، کیا خوبصورت دعا ہے وہ. عظمہ کیا کہیں گی آپ؟ ہماری ایک بات ہو رہی تھی جب ہم بریک کے دوران تھے کہ اس رات دعا اپنے لیے کرنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ جو نعت انہوں نے پڑھی ہے کیا خوب اس میں دعا مانگی گئی ہے. کہ دعا اگر کسی کے لیے پہلے مانگی جائے اور اپنے لیے دعا بعد میں مانگی جائے تو یقیناً وہ اس وسیلے سے اپنی دعا قبول ہونے کا پروردگار زیادہ بہتر، جو ابھی حقوق العباد کی بھی ہم بات کر رہے تھے، اور یہ ایک سوشل میں سمجھتی ہوں کہ بانڈنگ ہے آپس کے اندر، آپ میری دعا مانگیں، میں آپ کے لیے دعا مانگوں، اور انسان اپنے لیے تو دعا مانگتا ہے لیکن کسی اور کے لیے پروردگار سے مانگنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اسلام ہی ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جس نے یہ طریقہ جو آپ کو مانگنے کا طریقہ ہے، ایک جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے لیے مانگو، میں تمہارے لیے مانگوں، اور پروردگار پھر سب کی سن لیتا ہے. اسما صاحبہ بہت خوبصورت بات کر رہی ہیں، اور مجھے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان صاحب نے. ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. ہم آج 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے، اور یہ بتائیں کہ آپ 15 شعبان کی رات کیسے بسر کرتے ہیں؟ میں تو جی اپنی اس دعا کے ساتھ کہ میرا آنے والا سال جو ہے
میری اس رات کی دعا کی قبولیت ہو اور میرے لیے اور پورے ملک کے لیے بہتری ہو، اور اس میں ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، بے شک، اور یہ دعا کریں گے اللہ پاک کے حضور کے اس ملک کی سلامتی میں، اور اس میں جو کچھ بھی ہماری پریکٹیکل کنٹریبیوشن ایز گڈ پاکستانیز ہو سکتی ہے ہم یہ بھی کریں گے۔ درست، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آپ کے پاس ہوں گے اندلیب صاحبہ، کیونکہ بالکل آخری چند ایک منٹ ہمارے پاس ہیں، سب سے بات کرنی ہے۔ اس ایک رات کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا تمام پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ برکت کی رات ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ جو ہم اندر کی صفائی ہے نا اس پہ فوکس کریں، جو اسلام کی اصل روح ہے۔ جو روح ہے وہ ہے عاجزی ہے اور معافی ہے اور دعا ہے، اور جب آپ کسی کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جی نیتوں کا پھل ہے، اور آپ وہی نے اس دعا کی دعا جو بات کی وہ عظمہ نے بھی بات کی کہ آج کی رات بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی والے نون لیگ کے لیے دعا کریں، نون لیگ والے پی ٹی آئی کے لیے دعا کریں، آپ عظمہ کے لیے دعا کریں، عظمہ آپ کے لیے دعا کریں۔ جی بالکل۔ بسرہ صاحب، کہ آج کی رات پوری قوم کو گڑ گڑا کر خدا سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا الہی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ یا الہی اسلامی امہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں سب مسلمانوں کو ایک کر دے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں صرف مسلمان، پہلے بھی خدا نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اس دین نے آگے جانا ہے، اسلام نے آگے جانا ہے، اس لیے سب ایک دعا کریں کہ یا اللہ جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے، جہاں جہاں کوئی پاکستانی ہے، سب میں محبت پیدا کر دے، سب کو ایک کر دے۔ آمین۔ چودھری صاحب، غریدہ پہلی گزارش تو میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو اسلوب دعا ہے نا تقریباً سب نے اس پہ بات کی ہے، اس میں یعنی جو دین نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کل عالم کی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو رب ہے نا وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ بے شک، اس کانسیپٹ کے تحت کل عالم کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرنی، اور پھر بتدریج آپ ذات تک آ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا کہ اس نشست کو وائنڈ اپ کریں۔ فرید پراچا صاحب، آخر میں کیا کہیں گے؟ کہ ہم قوم نہیں ہیں، امت ہیں۔ امت کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے خیر امت کہہ کے کہ دنیا کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے تمام انسانیت جو ہے وہ امن اور عدل سے بھر جائے۔ آمین ثم آمین۔ محبوب حمدانی صاحب، کیونکہ پروگرام کا اختتام کرنا ہے، آپ کی خوبصورت سحر انگیز آواز میں ایک نعت سننا چاہیں گے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں
تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نور پھیلا ہوا